مائیکل کا دماغ ہلچل میں تھا جب وہ رات کے کھانے کے لیے فادویل مینشن کی طرف گاڑی چلا رہا تھا۔ گھر کو جانے والے راستے پر قطار در قطار کھڑے اونچے درخت بھی اسے کوئی سکون نہ دے سکے۔ وہ بار بار زینی کے گھر پر ہونے والی ہر بات ذہن میں دہرا رہا تھا۔ آج سارا دن اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال سوار رہا تھا، زینی کی بے وفائی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت بے اختیار سخت ہو گئی جب زینی کا چہرہ ایک بار پھر اس کے ذہن کے پردے پر ابھرا۔ کیا واقعی اس کمینی نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ یہ خیال کہ اس نے 6 سال پہلے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی اس کے غرور کو پھر سے چیر رہا تھا۔ اس کی انا پر تازہ کوڑے برس رہے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے ایسی جرأت کیسے کی کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرے اور پھر بعد میں یوں رویہ اختیار کرے جیسے قصوروار صرف وہ ہو، جیسے شیطان وہ ہو۔ وہ نہیں کیا ان کا تعلق اس کے لیے کبھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ وہ تو کسی حد تک یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ اس نے سینڈرا کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن زینی نے کیسے یہ دھوکہ دے دیا جیسے اس کے ساتھ گزارے گئے برس کسی گنتی، کسی قدر کے لائق ہی نہ تھے۔ کیا واقعی وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ ساری محبت محض ایک تماشا تھی؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ اس آدمی سے ایک بیٹی کی ماں تھی جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا، ایک بچی جو اگر حالات مختلف ہوتے اس کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس خیال سے اس کے اندر غصے کی ایک اور لہر دوڑ گئی، لیکن فادویل مینشن نظر آتے ہی اس نے زبردستی خود کو قابو میں کیا اور غصے کو دبا دیا۔ اسے خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی تھی جب اس کے چچا نے پچھلے دن اسے فون کر کے رات کے کھانے پر بلایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں ملے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اور وہ اسے یاد کر رہے تھے، لیکن زینی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس نے اس کا پورا دن برباد کر دیا تھا، اور اب اسے شدید شک تھا کہ وہ اس رات کے کھانے سے کس طرح لطف اندوز بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دیر سے پہنچ رہا ہے، مگر یہ بھی یقین تھا کہ جب وہ سب کے سامنے میری پوری بات رکھے گا تو وہ لوگ اس کی کیفیت کو سمجھ جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے مینشن کے سامنے گاڑی روکی اس کی نظر ڈرائیو وے میں کھڑی یمل کی گاڑی پر پڑی۔ وہ غصے کی ایک ہلکی سی دھیمی آگ کے ساتھ گاڑی سے اترا، اپنا کوٹ سنبھالا اور لمبے قدموں سے مینشن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی گھر کی مانوس گرم جوشی، نرم روشنی اور ہلکی گفتگو کی آواز نے اس کا استقبال کیا، مگر اس کے دل میں ٹھنڈ پیدا نہ ہو سکی۔ وہ کھانے کے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سینڈرا پر جا ٹھہری، جو ایک بڑے صوفے پر اس کی خالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کا دل ایک دم بیٹھ گیا، تو اس نے تو اسے یہاں رات کے کھانے کی دعوت کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ باہر ڈرائیو وے میں اس کی کار بھی تو نہیں تھی۔ اسے وہاں دیکھتے ہی اس کے ذہن میں زینی کی باتیں پھر سے گونجنے لگیں۔ زینی کی وضاحت، اس کی کہی ہوئی ہر بات سینڈرا کے جھوٹے بہانوں سے کہیں زیادہ سچی اور معقول محسوس ہوئی تھی، اور اسی نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ سینڈرا نے کیوں بار بار اسے کہا تھا کہ وہ زینی کی لی ہوئی تصویروں کو زیادہ سنجیدگی سے لے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس عورت نے جس پر وہ برسوں سے بھروسہ کرتا آیا تھا اسے زینی کے ساتھ پھنسوانے کی کوشش کی۔ آخر سینڈرا کھیل کیا رہی تھی؟ کیا وہ واقعی یمل کو خود کے لیے چاہتی تھی؟ اور اب جب اسے لگا کہ وہ اسے اپنے مقصد حاصل کرنے کے قریب ہے تو اس نے مائیکل کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کیا۔ جتنا وہ اس بارے میں سوچتا اتنا ہی غصہ بڑھتا کہ جن دو عورتوں پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا دونوں نے اس پر وار کیا۔ مائیکل، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ نہیں آ پائیں گے، یمل کی والدہ سلما نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ سینڈرا نے بھی چونک کر اوپر دیکھا، اس کی نظریں مائیکل سے جا ملیں۔ پچھلی شام اس کی اپارٹمنٹ پر جھگڑے کے بعد نہ ان کی بات ہوئی تھی نہ ملاقات۔ ایک لمحے کے لیے کمرہ جیسے خاموش ہو گیا، کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن ان کے درمیان تناؤ کی لہر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، مائیکل نے نظریں خالہ کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ سینڈرا نے قدرے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ ہیلو مائیکل، مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں ملیں گے، مائیکل نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں بھی آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں، یہ میرا دوسرا گھر ہے۔
میں جب چاہوں یہاں آ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سختی اس سے زیادہ تھی جتنی وہ اپنی خالہ کو سنانا چاہتا تھا، مگر وہ خود کو روک نہ سکا۔ یمل نے سوچا کہ میرے لیے اس کے والدین کے ساتھ رات کے کھانے میں شامل ہونا اچھا ہوگا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے، سینڈرا نے نرمی سے کہا۔ سینڈرا کو نظر انداز کرتے ہوئے مائیکل نے اپنی خالہ سے پوچھا، میں نے باہر یمل کی کار دیکھی، کیا وہ چچا کے ساتھ اسٹڈی میں ہے؟ جی ہاں، سلمیٰ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے نا، وہ دونوں جب بھی ذرا سا وقت نکال پاتے ہیں تو کاروبار کی باتیں کرنے کے لیے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے جلد ہی بہو ملنے والی ہے۔ اب جب کہ آپ آ ہی گئے ہیں تو جائیں، انہیں لے آئیں۔ پھر سب ایک ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں۔ مائیکل نے سر ہلایا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ یمل اور اپنے چچا کو لینے کے لیے اسٹڈی کی طرف جا رہا تھا، اس کے ذہن میں ابھی بھی خیالات کا ہجوم تھا۔ اسے سینڈرا پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ اب اس کے بارے میں کوئی بھی چیز سیدھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سب کچھ دوبارہ پرکھے۔ وہ اب اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یمل سے شادی کرے، خصوصاً اس کے بعد جو اسے ابھی معلوم ہوا تھا کہ وہ دراصل کیا کرنے جا رہی تھی۔ اس نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی، پھر اندر داخل ہوا۔ یمل اور اس کے والد دونوں نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد تینوں کھانے کے کمرے کی طرف چل دیے تاکہ سلمیٰ اور سینڈرا کے ساتھ میز پر جا بیٹھیں۔ لمبی، نفیس طور پر سجی ہوئی میز پر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو سینڈرا نے مسٹر فاضل کو تحفہ پیش کیا جو اس نے ان کے لیے بہت سوچ سمجھ کر خریدا تھا، ایک خوبصورت ٹائی اور کف لنکس۔ مسٹر فاضل نے مسکراتے ہوئے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے تحفہ قبول کیا۔ کھانا شروع ہوا تو بات چیت لمحہ بھر کے لیے ہلکے پھلکے موضوعات پر رہی، مگر مائیکل کا دل کہیں اور ہی تھا۔ وہ بامشکل 2-4 جملے بول پایا۔ آخر کار یمل نے اس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد ایک بھنگ اٹھائی۔ آج آپ کا موڈ کافی خراب لگ رہا ہے مائیکل، کیا بات ہے؟ اس نے ایسے انداز میں پوچھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جانتا ہے مائیکل زینی کے بارے میں بات چھیڑے گا۔ سلمیٰ نے بھی متفکر ہو کر بیٹے کے سوال کی تائید کی۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے بیٹا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ مائیکل اب مزید ضبط نہ کر سکا۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں کہ زینی نے نہ صرف میرے ساتھ دھوکہ کیا بلکہ اس کمینے کے لیے اس کا ایک بچہ بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس نے شادی اس لیے منسوخ کی تھی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس سارے وقت اس نے مجھے احساس دلایا کہ قصوروار میں ہوں، کہ غلطی میری ہے، اس نے بھرا ہوا دل نکالتے ہوئے کہا۔ زینی کے بچے کا ذکر سنتے ہی سینڈرا نے اندر ہی اندر چونک کر بھویں اٹھائیں۔ پچھلے دن جھگڑے کے بعد سے وہ بار بار اس بات پر سوچتی رہی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ کاش بچہ واقعی مائیکل کا نکلے تاکہ وہ اسے اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ اب جب کہ باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بچہ شاید اس کا نہیں، اس کے دل میں ہلکی سی مایوسی اتر گئی۔ سلمیٰ کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ایک بیٹے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ جی ہاں، مائیکل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے اس بچی اور اس بدتمیز کو ایک ساتھ نہ دیکھتا تو شاید کبھی یقین نہ آتا۔ میں نے انہیں ایک ساتھ دیکھا ہے، سینڈرا نے فوراً موقع سنبھال لیا۔ آپ نے خود اسے دیکھا؟ واہ، اگرچہ وہ میری بہن ہے مگر زینی واقعی حد سے گزر چکی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک آدمی اور بچہ ہونے کے باوجود بھی یمل کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے مصنوعی پریشانی سے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر فاضل نے دلچسپی سے سینڈرا کی طرف دیکھا۔ کیا وہ تمہاری بہن نہیں ہے؟ تمہیں بچے کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ مجھے تو اس بات کا پتہ کل ہی چلا ہے، سینڈرا نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تبھی میں نے مائیکل کو بتایا کیونکہ بچی کی عمر دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ اس کی ہو سکتی ہے۔ یمل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو یہ سب سینڈرا کا کھیل تھا؟ اس نے مائیکل کو ازلینا کے بارے میں خبر دی اور اس لیے وہ سیدھا زینی کے پاس جا پہنچا۔ دلچسپ، لیکن سینڈرا کو ازلینا کے بارے میں اتنی تفصیل سے معلوم کیسے ہوا؟ یہ سوال یمل کے ذہن میں گونجنے لگا۔ سلمیٰ چند لمحے کے لیے خاموش رہیں،
پھر سوچ میں ڈوبی ہوئی بھویں سکیڑ کر بولی، تمہیں کیوں لگا کہ بچہ مائیکل کا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ جو میں نے سنا ہے وہ جلد ہی 6 برس کی ہونے والی ہے۔ سینڈرا نے جواب دیا اور یمل نے اپنے والد کی طرف نظر ملائی۔ دونوں جانتے تھے کہ سلمیٰ کے ذہن میں اب جوڑ لگا شروع ہو چکے ہیں۔ 6 سال، اس نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا۔ ذہن میں فون وہ چھوٹی سی بچی ابھر آئی جسے یمل کا گھر لایا تھا۔ ازلینہ بھی تو تقریباً اسی عمر کی تھی۔ اس بچی کا نام کیا ہے؟ سلمیٰ نے ایک بار پھر پوچھا۔ ازلینہ، سینڈرا نے فوراً بتایا۔ سلمیٰ کا چہرہ ایک دم اتر گیا، رنگ فک ہو گیا، دماغ کے سارے دھاگے ایک جگہ جڑتے محسوس ہوئے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، وہ بچی جسے کل یمل اپنے گھر لے کر آیا تھا وہی پیاری سی چھوٹی لڑکی زینی کی بیٹی تھی، اور اگر ازلینہ تقریباً 6 برس کی تھی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب تھا، اس کا مطلب تھا کہ یمل اس کا باپ ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اسے وہ لمحہ بھی یاد آ گیا جب یمل نے بتایا تھا کہ منسوخ شدہ شادی سے ایک رات پہلے وہ زینی کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد وہ اور ازلینہ یمل کی شکل میں بچپن کی واضح مماثلت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ زینی اس چھوٹی لڑکی کی ماں ہے، اس نے اندر اندر سوچا اور میز کے پار بیٹھے یمل کو دیکھا۔ یمل نے بھی بغیر جھجک کے اس کی طرف دیکھا، اس کی ہلکی سی اٹھی ہوئی بھویں جیسے پوچھ رہی ہوں، اب اماں، آپ اس سچائی کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں؟ سلمیٰ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر نظریں ایک بار پھر مائیکل کی طرف موڑی۔ تو وہ آدمی جسے تم اس کے گھر میں ملے تھے، تمہیں پورا یقین ہے کہ وہی اس بچی کا باپ ہے؟ وہی ہے نا جس کے ساتھ اس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، مائیکل نے یقین سے کہا، اور یمل نے اندر ہی اندر طنزیہ ہنسی دبائی۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مائیکل کی طرف نظریں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ واقعی اس کے گھر گئے تھے؟ کیا آپ ہوٹل والے واقعے کی وجہ سے اس سے ملنے گئے تھے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہاں جا کر اس سے پوچھا ہوگا کہ اس نے آپ کو نشہ دینے کی کوشش کیوں کی؟ اس کے لہجے میں پوچھنے کے ساتھ ساتھ طنز بھی شامل تھا۔ مائیکل جھنجلا گیا۔ آپ یہ بات ابھی کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ وہ بظاہر نامرد رہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یمل اس کی ماں کے سامنے یہ موضوع لائے، خاص طور پر جب وہ پہلے ہی صاف بتا چکا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ان کی مائیں اس جھگڑے میں شامل ہوں۔ یمل پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زینی کا ذکر تو آپ نے خود کیا تھا، میں نے تو بس ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں، اس نے ہلکے مگر دباؤ والے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سینڈرا کی طرف دیکھا۔ ویسے سینڈرا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ زینی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے چہرے پر تشویش اور آواز میں خفگی تھی۔ سینڈرا چونک گئی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ موضوع میز پر یوں آ جائے گا۔ سلمیٰ کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ یہ تم دونوں کس بات کا ذکر کر رہے ہو یمل؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں خالہ، مائیکل نے جلدی سے کہا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ بات وہیں دب جائے، مگر یمل نے بات دبا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ زینی نے سینڈرا اور مائیکل دونوں کو نشہ دے کر بستر پر ایک ساتھ پھنسوانے کی کوشش کی، ان کی تصویریں لینے کے لیے، اور مائیکل کو ایک قدم اٹھانے سے صاف انکار کر رہا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ واضح انداز میں کہا۔ مائیکل کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اس نے یمل کو گھورتے ہوئے دانت پیسے۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ سینڈرا اپنی جگہ سہم گئی۔ اس نے نظر نیچی کر لی، پلیٹ پر نظر جما دی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر پوری بات کھل کر سامنے آ گئی تو وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس جائے۔ سلمیٰ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا زینی نے تم دونوں کے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی؟ وہ ایک مائیکل کی طرف اور ایک سینڈرا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ مائیکل اپنی کرسی پر بے چینی سے ہلا۔ وہ بات کو ٹالنا چاہتا تھا، لیکن یمل نے جیسے اس کے لیے سب طے کر رکھا ہو۔ اس نے وہ تمام باتیں دہرانا شروع کر دیں جو مائیکل نے اس سے نجی گفتگو میں کہی تھیں، ہوٹل، سویٹ، اپنی بنائی گئی کہانی، سب کچھ۔
سینڈرا کو ایسا لگا جیسے میز کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ گھبراہٹ میں اپنی انگلیوں سے نیپکن مروڑنے لگی، سوچتے ہوئے کہ اگر ذرا سا بھی غلط لفظ اس کے منہ سے نکل گیا تو ساری تلوار اس کی طرف پلٹ جائے گی۔ بات ختم ہوتے ہی سلمیٰ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اور تم اس لڑکے کو گرفتار نہیں کروا رہے؟ کیوں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یمل زینی کا ذکر اتنی شدت کے ساتھ کیوں کر رہا ہے، جب وہ جانتی تھی کہ وہ دل سے اس کی فکر کرتا ہے۔ مسٹر فاضل بھی سخت ہو گئے۔ نہیں، یہ تو بالکل ناقابل قبول بات ہے۔ وہ بولے، اسے گرفتار ہونا ہی ہوگا۔ اس کا یمل کے ساتھ کو نقصان پہنچانا، ہمارے خاندانی کاروبار کو اس کی اجازت کے بغیر سامنے لانا، اور اب آپ دونوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش، یہ سب کچھ اس قابل ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سلمیٰ نے بھی تاکید کی، میں بھی متفق ہوں، میں اسے یوں ہی نہیں جانے دوں گی۔ پہلے اس نے ہمارے خاندان کو شرمندہ کیا، پھر یمل کو بہکانے کی کوشش کی، اب تم دونوں کو جال میں پھنسایا۔ اب بس، میں اس بار اسے بچ نکلنے نہیں دوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مسٹر فاضل نے منصوبہ پیش کیا، اس ہوٹل کا مالک میرا دوست ہے، ہم کل استقبالیہ سے بات کریں گے۔ ایک بار جب وہ ہمیں ثبوت دے گا کہ سوئٹ کس کے نام پر تھا اور کس نے سینڈرا کو وہاں لے کر آیا، تب ہم زینی کو گرفتار کروائیں گے، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی بالکل، یہی کریں گے، سلمیٰ نے فوراً سر ہلاتے ہوئے بات کی تائید کی، جبکہ سینڈرا کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً ویڈیو کا خیال آیا جو زینی کے پاس تھی، وہ ویڈیو جس میں صاف دکھ رہا تھا کہ کون کس کے مشروب میں کیا ڈال رہا ہے۔ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب کچھ الٹا پڑ سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ استقبالیہ کا بندہ زینی کے بجائے ان کی بات مان لے، یا شاید وہ کسی طرح رائنا کی مدد سے زینی کا فون ہتھیا کر وہ ویڈیو ہی مٹا سکے۔ یہ واقعی مضحکہ خیز ہے کہ ہم نے رات کے کھانے کو زینی کے کورٹ روم میں بدل دیا ہے، آخر یمل نے جھنجلا کر کہا۔ کیا ہم اب کسی اور بات پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں؟ لیکن اب سب اپنے اپنے خیالوں میں اس قدر الجھ چکے تھے کہ موضوع بدلنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ پھر بھی رسمی طور پر بات چیت جاری رہی اور رات کا کھانا عجیب سی بے چینی کے ساتھ ختم ہوا۔ سلمیٰ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ زیادہ خاموش ہوتی چلی گئی، دماغ میں سوالوں اور شکوک کی بھرمار تھی۔ آخر ان کا شوہر اور بیٹا مل کر کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ کھانا ختم ہوا تو سب اٹھنے لگے۔ باہر جانے سے پہلے سینڈرا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے یمل سے کہا، کیا آپ مجھے اپنے راستے میں چھوڑ دیں گے؟ میں اپنی کار نہیں لائی، اس نے بال کان کے پیچھے سمیٹتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ حالانکہ یہ سب پہلے سے سوچا ہوا تھا، مجھے افسوس ہے پیاری، سلمیٰ نے فوراً جواب دیا۔ یمل اب تمہیں نہیں چھوڑ سکے گا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سینڈرا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی کار نہیں لائی تھی تاکہ بہانہ بنا کر یمل کے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزار سکے، مگر ماں کے ایک جملے نے اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ مسٹر فاضل نے مائیکل کی طرف دیکھا۔ مائیکل، تم کیوں نہیں اسے گھر چھوڑ آتے؟ انہیں تجویز دی، اور مائیکل نے خاموشی سے سر ہلا کر بات مان لی۔ مائیکل اور سینڈرا کے جانے کے بعد سلمیٰ نے اپنے شوہر اور بیٹے دونوں کو طرف دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھک میں موجود تھے۔ ایک لمبی خاموشی کمرے میں چھا گئی، پھر اس نے گہری سانس بھری۔ اب کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے شوہر نے معصومیت سے پوچھا، جیسے وہ اصل بات سے ناآشنا ہو۔ آپ دونوں مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کل جو بچی تم گھر لائے تھے اس کا نام بھی ازلینہ ہے اور زینی کی بیٹی کا نام بھی ازلینہ ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ تم دونوں نے زینی کو گرفتار کروانے کا جو ڈرامہ ابھی میرے سامنے کیا، اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ یمل نے گہری آہ بھری، اپنے والد کی طرف دیکھ کر پھر ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ڈرامہ ہم نہیں کر رہے ممی، وہ ڈرامہ مائیکل اور سینڈرا کر رہے ہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ بدقسمتی سے آپ ان دونوں کی چالوں کو دیکھنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں۔
سلمیٰ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو بس ہوٹل کے اس واقعے کی اصل تحقیق کروا لیجیے، یمل نے صاف الفاظ میں کہا۔ آپ کو خود ہی وہ بات معلوم ہو جائے گی جو جاننے کی ضرورت ہے۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اس نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ مسٹر فادول کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سنجیدہ انداز میں بولے، تو ہمیشہ ایک سمجھدار عورت رہی ہو، لیکن حال ہی میں تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے۔ پیاری، تمہیں یمل کی باتیں سننا شروع کرنی چاہیے۔ مائیکل وہ نہیں جو وہ خود کو دکھاتا ہے۔ سلمیٰ نے ہکا بکا ہو کر دونوں کی طرف دیکھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھ رہی کہ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو۔ یمل، سیدھی بات کرو، اس بچی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا وہ واقعی تمہاری بیٹی ہے؟ کیا تم نے اپنی کزن کی سابقہ منگیتر کو حاملہ کیا تھا؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ یمل نے بلا جھجک سر ہلایا۔ جی ممی، ازلینا میری بیٹی ہے اور میری کزن کے سابقہ منگیتر میری ہونے والی بیوی ہے۔ آپ چاہیں تو ہماری زندگی کا حصہ بن کر ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور اگر نہیں تو بھی میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں اپنا ذہن بنا چکا ہوں، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ یمل، سلمیٰ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مائیکل کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں؟ یمل نے کڑواہٹ سے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے مائیکل کا سینڈرا کے ساتھ ان تمام سالوں سے تعلق ہے۔ اسی وجہ سے زینی نے شادی منسوخ کی تھی۔ مائیکل یہی چاہتا ہے کہ میں سینڈرا سے شادی کروں تاکہ وہ دونوں مل کر ہمیں لوٹ سکیں۔ اسی مقصد کے لیے وہ زینی سے بھی شادی کر رہا تھا، اس کی وراثت کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ زینی کے ساتھ میری نجی گفتگو کی ریکارڈنگ میڈیا تک کس نے پہنچائی؟ وہ بھی مائیکل ہی تھا۔ اس نے ایک بات کھول کر بتائی۔ سلمیٰ سکتے میں بیٹھ کر اس کی بات سنتی رہی۔ اس کے بعد یمل نے اپنا فون میز پر رکھا۔ جو کچھ بھی ہے میں نے اب تک مائیکل کے بارے میں جمع کیا ہے، اور جو کچھ زینی نے سینڈرا کے بارے میں جمع کیا ہے، سب کچھ اس فون میں ہے، اس نے نہایت ٹھہراؤ کے ساتھ کہا۔ اس میں دفتر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ مائیکل میرے کمرے سے جاسوسی آلہ نکال رہا ہے۔ اس کی فون کالز اور پیغامات کی ریکارڈنگز ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ہے جس میں سینڈرا میری بیوی بننے والی عورت کے مشروب میں دوا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ کو سچ جاننے کی واقعی پرواہ ہے تو یہ سب کچھ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ نہیں دیکھتی اور پھر بھی زینی کو ان جرائم کا مجرم ٹھہراتی رہیں گی جو اس نے کیے ہی نہیں، تو پھر شاید آپ ویسی ماں نہیں ہیں جیسی میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں۔ اور ہاں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زینی نے اپنے والدین سے صلح کر لی ہے، اور اب وہ سب سینڈرا کی چالوں سے واقف ہیں۔ اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑی ہیں، میرے اور ان کے ساتھ یا مائیکل اور سینڈرا کے ساتھ۔ لیکن آپ کو ایک بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ زینی آپ کی اجازت کے ساتھ یا بغیر میری بیوی ضرور بنے گی۔ یہ کہہ کر یمل فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنی ماں کو گہری حیرت اور اذیت کے عالم میں میز پر رکھا ہوا فون کھوڑتا چھوڑ کر سلمیٰ نے آہستہ سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس کی بات پر یقین کرتے ہو؟ اس نے بے یقینی کے ساتھ پوچھا۔ مسٹر فادول نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یمل کے پاس یمل جھوٹ نہیں بول رہا۔ تمہیں جو کچھ جاننا ہے اس کا ثبوت اس فون میں مل جائے گا۔ یمل کے میرے پاس آنے کے بعد میں نے کمپنی میں مائیکل کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا تھا۔ وہ کمپنی سے چوری کر رہا ہے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے زینی اور ازلینا کے بارے میں، کیونکہ وہ اب ہمارے خاندان کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ سلمیٰ کرسی پر گمسم بیٹھی رہی۔ سچائی کا وزن اس کے دل پر آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ مائیکل قصوروار ہے تو پھر واقعی پیمانہ بڑھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ برسوں سے جس بھتیجے کو وہ معصوم سمجھتی رہی، در حقیقت اس کا چہرہ کچھ اور تھا اور حقیقت کچھ اور۔ ایک بھاری سانس لے کر وہ کرسی سے اٹھی اور میز پر رکھا ہوا فون اٹھا لیا۔ شوہر کو ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے چلی گئیں۔ دل میں عزم تھا کہ اب وہ خود سچائی کی تہہ تک جائے گی۔ دوسری طرف گاڑی میں سکوت کا راج تھا
مائیکل ڈرائیو کر رہا تھا اور سینڈرا ساتھ والی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے باہر خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ مائیکل نے، صرف گاڑی کے انجن کی مدھم گونج کمرے کا سکوت توڑ رہی تھی۔ سینڈرا ابھی بھی اس تلخی سے نبردآزما تھی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ جو وقت وہ یمل کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی وہ اب مائیکل کے ساتھ گزارنا پڑ رہا تھا۔ ادھر مائیکل کے دماغ میں بار بار ایک ہی بات گونج رہی تھی، رات کے کھانے میں جو کچھ ہوا، یمل کی زبان، اس کے سامنے رکھے گئے سوال، پھر سینڈرا کی چالیں۔ اس نے دل ہی دل میں یمل کو کوسا، لیکن فوراً ہی خیال بدلا۔ اگر اس نے وہ احمقانہ حرکت نہ کی ہوتی اور جیسا مائیکل نے پہلے کہا تھا خاموشی سے ہوٹل آ جاتی، زینی کو بیچ میں شامل نہ کرتی، تو آج کا یہ سارا جھگڑا سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اس کے غصے نے پھر سر اٹھایا، اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مزید سخت ہو گئی اور یکدم اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک دی۔ سینڈرا گھبرا کر اس کی طرف مڑی کہ پوچھے کیا ہوا، مگر اس کے لب ہلنے سے پہلے ہی مائیکل اس کی طرف جھکا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا جکڑ لیا۔ سینڈرا نے وحشت سے آنکھیں پھاڑ دیں، حلق سے گھٹی ہوئی آواز نکلی، مائیکل آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچنے کی طرف کوشش کرنے لگے تاکہ اس کی گرفت ڈھیلی ہو سکے۔ مائیکل کی آواز نیچی، بھاری اور غصے سے بھری ہوئی تھی، تمہارا اصل منصوبہ کیا تھا؟ سینڈرا، تم نے زینی کو نشہ دینے کی کوشش کیوں کی؟ تمہیں لگا مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ سینڈرا کے دماغ نے برق رفتاری سے کوئی بہانہ تراشنا چاہا۔ وہ اب بھی تیزی سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو۔ مائیکل گھبرایا، اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے اس کی گردن پر گرفت مزید سخت کرتا رہا اور پھر جھٹکے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ سینڈرا ہانپتی ہوئی سیٹ سے پیچھے جا لگی، زور زور سے کھانستے ہوئے ہوا کے لیے منہ کھول کر سانس لینے لگی۔ دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر خوفزدہ نظروں سے مائیکل کو دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے زینی کے ساتھ پھنسوانے کی کوشش کی ہے نا؟ مائیکل نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے سوچا کہ اگر تم اس کے مشروب میں کچھ ڈال دو، پھر مجھے بھی بے ہوش کر دو تو بعد میں جو چاہو کہانی گھڑ سکو گی۔ تمہیں یمل اتنا چاہیے تھا کہ تم نے اتنی گھٹیا حرکت کر گزری۔ اس کے لفظ خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ سینڈرا کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی، مائیکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اس نے کمزور لہجے میں کہا، کوشش کرتے ہوئے کہ وہ اسے پرسکون کرے، مگر اس کی اداکاری اسے ذرا بھی متاثر نہ کر سکی۔ مائیکل کی آنکھوں میں بھڑکتا ہوا غصہ واضح تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر گہری سانس لے کر کہا، میرے ساتھ کھیل کھیلنا چھوڑ دو سینڈرا، یہ پورا ڈرامہ تمہارا بنایا ہوا تھا، اب میرا تم سے کام ختم ہو گیا، تم یمل سے شادی نہیں کر رہی، ہمارا سارا سودا، ہماری ساری ڈیل ختم۔ سینڈرا کا خوف اب آہستہ آہستہ غصے میں بدلنے لگا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپ کو اب یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، میں یمل سے شادی کر رہی ہوں، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ مائیکل کی آنکھوں میں پھر شرر بھڑکے، تمہیں لگتا ہے کہ تم میری مدد کے بغیر اس خاندان میں داخل ہو سکو گی؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے ہی تمہارے لیے راستہ بنایا، تمہیں ان کے قریب کیا، تمہیں کھیل کا حصہ بنایا، اگر میں کہوں گا کہ تم باہر ہو تو تم باہر ہی رہو گی، تمہارا ہر راستہ میں روک دوں گا۔ سینڈرا کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ کھیل گئی، آپ ایسا نہیں کریں گے، اس نے اعتماد سے کہا، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بے نقاب کر دوں گی۔ مجھے آپ کی چالوں کے بارے میں جتنا آپ سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ معلوم ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ میرے راستے سے خود ہی الگ رہیں، یہ آپ ہی کے فائدے میں ہے۔ مائیکل نے جبڑا سختی سے بھینچا، پھر نفرت سے سر ہلاتے ہوئے بولا،
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے کبھی تم جیسی گھٹیا عورت پر بھروسہ کیا تھا۔ سینڈرا نے بھی کم نہ پڑتے ہوئے جواب دیا، اور آخر خود کتنے معصوم ہیں مائیکل، آپ بھی تو کم نہیں، صرف اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے وہی کھیل آپ پر الٹا دیا جو آپ برسوں سے دوسروں کے ساتھ کھیلتے آئے۔ آپ نے ہوٹل میں وہ کیمرہ کیوں لگایا تھا؟ وہ سب فوائد حاصل کرنے کے لیے تو تھا، تاکہ بعد میں تصویروں کے ذریعے مجھے قابو میں رکھ سکیں، بلیک میل کرتے رہیں۔ مائیکل جھنجھلا کر چلایا، میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرا پلڑا ہمیشہ تم پر بھاری رہے۔ فائدہ، دباؤ، بلیک میل، نام چاہے جو بھی رکھیں، کام ایک ہی ہے۔ سینڈرا نے تمسخر سے کہا، ہم دونوں نے ہی فائدہ چاہا تھا، ہم دونوں ایک جیسے ہیں مائیکل، اس لیے تم اتنے عرصے تک ساتھ چلتے رہے، اس لیے اب حیران اور دھوکہ کھائے ہوئے کا ڈرامہ مت کریں۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ گاڑی کے اندر فضا میں تناؤ کی گاڑی لکیر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار سینڈرا نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، ہم دونوں غلط تھے، ہمیں جو کچھ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے خلاف وہ قدم اٹھایا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم دونوں نے بہت کچھ ساتھ گزارا ہے، اور میں یہ سب ایک جھگڑے کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ ہم دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں مائیکل، میں چاہتی ہوں کہ میں یمل کی بیوی بنوں، اور صاف بات یہ ہے کہ اگر میں اس سے شادی کرتی ہوں تو آپ کو نقصان سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ دیکھوں گی کہ آپ کا حصہ محفوظ رہے، میں حالات کو آپ کے حق میں موڑ سکتی ہوں، ہم اب بھی ایک ٹیم بن سکتے ہیں۔ مائیکل خاموش ہو گیا۔ وہ اس کی باتوں کو تول رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی اور جیسے خود کو راضی کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش جاری رکھو، لیکن ایک شرط پر، تم میری محبوبہ رہو گی، کوئی نیا کھیل نہیں، تمہاری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں جو تم نے اس رات کی۔ اگر دوبارہ میرے خلاف کھیل کھیلا تو میں تمہیں زمین بوس کر دوں گا۔ سینڈرا نے ایک بھویں اٹھائی، آنکھوں میں شک کی ہلکی سی جھلک تھی۔ اور مجھے کیسے یقین ہوگا کہ آپ دوبارہ میرے خلاف ثبوت جمع نہیں کریں گے، مزید تصویر نہیں لیں گے؟ مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ کسی موقع پر مجھے برباد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ مائیکل نے اس کی طرف براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، جب تک تم مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں دو گی میں دوبارہ ویسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن شرط وہی ہے، اس رات جیسی حماقت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ سینڈرا نے لمبی سانس لی، پھر سیٹ سے پشت ٹک لگا کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر سینڈرا نے آہستگی سے سوال اٹھایا، لیکن زینی کا کیا ہوگا؟ اگر اسے گرفتار کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ میں نے واقعی اسے نشہ دینے کی کوشش کی تھی، تب تو سارا کھیل الٹا پڑ جائے گا۔ مائیکل نے بے اختیار برا سا منہ بنایا، یہ سب یمل کی ضد کی وجہ سے ہے، اس نے جھنجلا کر کہا، وہی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر اس کا دفاع کرے گا، اسے بچائے گا کہ نہ کہ اسے پھنسائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ اسے سزا دلوانے کے لیے اتنا بے تاب کیوں ہے۔ سینڈرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یمل کا زینی کے ساتھ تعلق دل سے ختم ہو چکا ہے، وہ اب اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا، تبھی تو اتنی آسانی سے اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ مائیکل نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، ہو سکتا ہے، لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا جب اسے پتہ چلا کہ زینی کا بچہ ہے، اس نے حیرت کا ذرا بھی اظہار نہیں کیا، ہلکا سا بھی چونکا نہیں۔ یہ بات مجھے کھٹک رہی ہے، سینڈرا نے سر ہلاتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے بھی یہی سوچا، شاید اس لیے کہ اسے سزا دینے پر تلا ہوا ہے، شاید اس لیے کہ اس نے سوچا ہو کہ زینی ویسی نہیں نکلی جیسی وہ سمجھتا تھا، تو اب غصے میں انتقام لینے پر اتر آیا ہے۔ ویسے کیا آپ نے واقعی اس بچی کے باپ کو وہاں دیکھا تھا، یا وہ بھی کہانی کا حصہ تھا؟ مائیکل نے تیوری چڑھائی، میں نے خود دیکھا تھا، اس کا نام لیام ہے، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ سینڈرا کے چہرے پر شیطانی اطمینان پھیل گیا، تو پھر زینی اتنی معصوم بھی نہیں جتنی وہ خود کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھی بات ہے کہ وہ اب ہمارے راستے میں نہیں رہے گا، میں رائنا سے بات کروں گی، اس ویڈیو کے مسئلے کو مجھے اس کی مدد سے حل کرنا ہوگا۔ مائیکل چونک کر سیدھا ہوا، کون سی ویڈیو؟ سینڈرا نے لب چبا کر نظریں چند لمحوں کے لیے چرا لیں، پھر آہستہ سے بولی، کسی نے مجھے اس وقت کیمرے میں قید کر لیا تھا جب میں زینی کے مشروب میں
دوا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مائیکل کے چہرے پر غصہ پھوٹ پڑا۔ کیا تم ہوش میں بھی تھی اس وقت؟ تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا؟ سینڈرا نے ہچکچاتے ہوئے نگاہیں نیچی کر لی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں بس حد سے آگے نکل گئی۔ مجھے واقعی افسوس ہے، میں اس ویڈیو کا بندوبست کر لوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مائیکل نے لمبی سانس لی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زینی کو میگزین میں دوبارہ کب جانا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ کل، سینڈرا نے فوراً جواب دیا۔ اب اس کے سوال کا مقصد اس پر واضح نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مائیکل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کل کسی کو کہو کہ اس کا فون اٹھا لے، تھوڑی دیر کے لیے بھی مل جائے تو کافی ہے۔ باقی میں دیکھ لوں گا۔ میں اپنی خالہ سے بات کروں گا، انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہوٹل کی تحقیق کو فی الحال روک دیں اور کچھ دیر کے لیے زینی کو چھوڑ دیں۔ ہمیں ابھی مزید خطرے نہیں مول لے سکتے۔ سینڈرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی بہتر لگتا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ دوبارہ اس سے کسی قسم کی ٹکر ہو۔ جتنا وہ بھڑک رہی ہے، اس سے ڈر لگنے لگا ہے کہ وہ کہیں پلٹ کر ہمارے سارے منصوبوں کو بکھیر نہ دے۔ مائیکل نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو پھر یہ طے ہوا، اور چونکہ ہم دوبارہ شراکت دار بن گئے ہیں، کیوں نہ تم ابھی تھوڑا سا اپنا پیار جتا کر مجھے بھی یقین دلا دو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے اپنی ران پر رکھ لیا۔ سینڈرا نے بظاہر ناراضگی سے آنکھیں گھمائیں، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس کے قریب جھکی، اس کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اس کی خواہش پر آمادہ ہو گئی۔ اور چند لمحوں بعد گاڑی کے اندر کا تناؤ کسی اور سمت مڑ چکا تھا۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد مائیکل نے انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور اسے گھر چھوڑنے کے لیے گاڑی آگے بڑھا دی۔